بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جاسر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو سٹوریز۔ محترم ناظرین، یہ ہے ہماری زمین، ہمارا گھر۔ ہم اس پلانٹ کے کسی نہ کسی حصے پر رہتے ہیں۔ یہاں پر کئی تہذیبیں پیدا ہوئیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ہماری زمین کا سرکم فہرست یعنی اس کی گولائی کا ایک حصے سے دوسرے حصے تک کا سفر تقریباً 40,075 کلومیٹر ہے، اور یہ ہمارے سورج کے پاس موجود تیسرا بڑا سیارہ ہے اور سولر سسٹم کا 5واں سب سے بڑا سیارہ۔ یہ واحد پلانٹ ہے جس پر موجود زندگی کو بڑھنے کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ سائنٹسٹ کائنات میں موجود اربوں خربوں گلیکسیز، سورج اور سیاروں کو کھوج چکے ہیں، پر انہیں زمین کے علاوہ اب تک کسی اور سیارے پر زندگی گزارنے کے آثار نہیں ملے۔ زمین کا ڈایامیٹر ہے 12,742 کلومیٹر، جو سننے میں آپ کو بہت زیادہ لگے، کیونکہ ہماری زمین چاند اور سولر سسٹم کی دوسرے سیاروں کے سائز کے مقابلے میں کافی بڑی بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی سب سے بڑی ڈسکور شدہ چیز آخر کیا ہے؟ دوستوں، جب ہم اس کائنات میں موجود سب سے بڑے آبجیکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے سفر پر نکلتے ہیں تو ہم پر ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز حقائق کے پہاڑ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے حیرت انگیز انکشافات ہوئے چلے جاتے ہیں جن پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی زمین کے انوائرمنٹ سے باہر نکل کر اس کائنات کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کیا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا ڈسکور شدہ آبجیکٹ، اور آپ یقین کریں آپ اس کو مس نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ہم انسانوں کو ہماری اوقات یاد دلاتی ہے۔ اگر یہ آبجیکٹ اتنے بڑے ہیں تو ان کو پیدا کرنے والی ذات کتنی بڑی ہوگی؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے کا نام ہے جوپیٹر، جو زمین سے 60 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور زمین کے سائز سے اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین کے سائز جتنی اس میں 1300 زمینیں آسانی سے سما جائیں۔ جوپیٹر ایک گیس جوائنٹ ہے، یعنی یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم سے مل کر بنا ہے، لیکن زمین کے سائز سے اس کا سائز صرف 318 گنا بڑا ہے، مگر زمین کی طرح اس میں کوئی ٹھوس سرفس موجود نہیں ہے جہاں کوئی جاندار یا جانور قدم رکھ سکے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جوپیٹر کا اتنا بڑا سائز ہمارے سورج کے سائز کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے سورج میں جوپیٹر جیسے تقریباً 1000 سیارے آسانی سے سما سکتے ہیں، اور یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی ہمارے ایک سورج کے اندر 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ لیکن یہ تو بس شروعات ہے، کیونکہ ہمارے سورج سے اربوں خربوں گنا بڑے سیارے ہماری اس ملکی وے گلیکسی کے اندر موجود ہیں، اور اب تک کھوجا گیا سب سے بڑا سیارہ جو ہماری ملکی وے گلیکسی کے اندر موجود ہے اس کا نام ہے UY سکوٹی۔ یہ ہماری زمین سے 5100 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے، یعنی کہ اتنا دور کہ اگر آپ دنیا کی سب سے تیز رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ سے بھی سفر کریں تو آپ کو تب بھی 5100 سال اس ستارے پر پہنچنے کے لیے لگ جائیں گے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے اس کے اندر 400 کروڑ سورج فٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے حصے سے دوسرے حصے تک لائٹ کو پہنچنے کے لیے بھی 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے سائز کا موازنہ زمین کے ساتھ کیا جائے تو زمین اس کے سامنے ایٹم کے ذرے سے بھی چھوٹی ہے، کیونکہ اس ایک سورج کے اندر 650 کھرب زمینیں سما سکتی ہیں۔ لیکن دوستوں، یہ ستارہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کائنات کا کھوجا گیا اب تک کا سب سے بڑا آبجیکٹ ہے، کیونکہ کائنات میں کیوسار نام کے بہت بڑے میسو بلیک ہول موجود ہیں جو دوسرے تاروں کو کھا کر اپنے سائز بڑھاتے رہتے ہیں، اور ان سے نکلنے والی روشنی کائنات کی سب سے چمکدار روشنی ہے۔ ٹون 168 کیوسار، جو کہ زمین سے 3.7 ملین لائٹ ایئر کی دوری پر واقع ہے،
اب تक का खोजा गया सबसे बड़े साइज़ का और सबसे चमकदार क्यूसार है, जिसकी एक चमक 140 अरब सितारों की चमक के बराबर है। यानी कि आप कुल 1000 गैलेक्सीज़ को भी मिला दें, वो भी इसकी चमक के सामने मांद पड़ जाएंगी। इसका साइज़ 198 बिलियन किलोमीटर है और इंसान के पास मौजूद अब तक का तेज़ एयरक्राफ्ट, जिसे कहते हैं न्यू रीज़ा, इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए 400 साल तक लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर 4.5 लाख UY स्कूटी जैसे सितारे समा सकते हैं। अगर साइज़ के एतबार से कायनात के सबसे बड़े सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका जवाब है टोन 168 क्यूसार। क्योंकि अगर अब हमको इससे बड़े साइज़ की ऑब्जेक्ट को इस कायनात में ढूंढना है तो वो हमें एक सिंगल साइज़ में नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर की शक्ल में मिलेंगे, जिनका साइज़ आपके दिमाग को चकरा कर रख देगा। यूनिवर्स में नेबुला में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों पर मुश्तमिल होते हैं और इनसे बड़े बड़े सितारे पैदा होते हैं। सबसे बड़े नेबुला का स्ट्रक्चर जो अब तक इंसानों ने डिस्कवर किया है वो ज़मीन से 6500 से 10,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे कैरिना नेबुला कहते हैं। यहाँ सितारों के फटने के बाद जमा होने वाली डस्ट के बादल 2300 लाइट ईयर की दूरी तक फैल जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि ये कैरिना नेबुला 460 लाइट ईयर की दूरी पर वाक़या है। यानी कि अगर आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी 460 साल लगेंगे। याद रहे कि स्पीड ऑफ लाइट इस कायनात में सबसे तेज़ ट्रैवल कर सकती है, जो एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। यानी कि एक सेकंड के अंदर ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है। लेकिन फिर भी कायनात की वसतों के अंदर ये कछुए की चाल से भी सुस्त है। क्या आप जानते हैं कि एक कैरिना नेबुला टोन 168 क्यूसार से भी 22,000 गुना बड़ा है। लेकिन इस तरह के 1000 कैरिना नेबुला हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है, जिसमें 500 अरब से ज़्यादा स्टार्स और ज़मीन पर मौजूद टोटल रेत के ज़रों से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी है कि आज तक हम इंसान इसकी स्पाइरल शेप को कभी देख ही नहीं पाए और ना ही कभी देख पाएंगे, बल्कि इसके आसपास मौजूद गैलेक्सीज़ को देखकर हमने इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाया है। मिल्की वे गैलेक्सी कैरिना नेबुला से साइज़ के अंदर 230 गुना बड़ी है। लेकिन हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के साइज़ के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी गैलेक्सी के बारे में बात करें तो IC 1101 के सामने में इसका कोई मुकाबला नहीं है, जो ज़मीन से 100 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर वाक़या है और अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यानी कि इतना दूर है कि आज हम इंसान इसको टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान आज से 100 करोड़ साल पहले के टाइम में देख रहे हैं। ये साइज़ में 40 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है और इसमें 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़ारों गैलेक्सीज़ मिलकर गैलेक्सीज़ के ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें क्लस्टर कहते हैं, जबकि क्लस्टर भी आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं सुपर क्लस्टर। और ये सुपर गैलेक्सी के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी मौजूद है। इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये विर्गो सुपर क्लस्टर 55 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर फैली हुई है और ये विर्गो सुपर क्लस्टर इससे भी बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसे कहते हैं लीनालीज़ा सुपर क्लस्टर, जो कि खुद 250 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। लेकिन जो अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया क्लस्टर है उसे कहते हैं कैलिमा सुपर क्लस्टर, जो कि 91 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है और ये लीनालीज़ा सुपर क्लस्टर से भी 1.7 टाइम बड़ा है, जिसका साइज़ यूनिवर्स के साइज़ के सामने रेत के ज़र्रे के बराबर नहीं है।
کیونکہ ہماری کائنات میں کھوجا گیا سب سے بڑا سٹرکچر 10 بلین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں تب بھی آپ کو 10 ارب سال تک لگ جائیں گے، جس کا نام ہے ہرکولس کرونا بوریلیس گریٹ وال۔ اس ایک سنگل سٹرکچر کے اندر 10 ارب سے زیادہ چھوٹی بڑی گلیکسی آسانی سے سما سکتی ہیں۔ اس طرح کے اربوں خربوں سپر گلیسٹر جو نقطوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، ان سے مل کر ہماری یہ ویزیبل یا آبزرویبل یونیورس بنی ہے، جس کا سائز ہے 99 بلین لائٹ ایئر۔ اور یہ تو صرف کائنات کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں ہم انسان آج تک جان پائے ہیں، کیونکہ اس کے باہر کیا موجود ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے جس آبزرویبل یونیورس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ صرف گولف بال کے سائز کے برابر ہو، جو زمین کے اندر کسی بڑے سٹرکچر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری سائنس کے اندر ایک ملٹی ورس کی تھیوری بھی موجود ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے یونیورس جیسی کئی اور یونیورس بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب ان کا سائز کتنا بڑا ہے ہم نہیں جانتے، ہاں لیکن اتنا جان گئے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات خود کتنی بڑی ہے، جس کی مٹھی کے اندر قیامت کے روز 7 آسمان ہوں گے۔ اور یہی تو اللہ اکبر کا اصل مطلب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور میں آپ کو ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔